الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، ایمان والے بھائیوں، ہم اور آپ ابھی جن ایام کو گزار کر تازہ دم فارغ ہوئے ہیں وہ ایام نہر کہلاتے ہیں۔ ہم ابھی ان دنوں سے باہر آئے ہیں، ان دنوں سے نکلے ہیں جن دنوں میں اللہ رب العزت والجلال نے امت کو نبی کے صدقے میں ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے نواز کر ان پر احسان عظیم کیا ہے۔ مزید یہ کہ ہم اور آپ ابھی گزشتہ 1-2 دن قبل ان گھڑیوں سے گزر کر اپنے شب و روز کو تکمیل تک پہنچا کے اب ان دنوں میں داخل ہو رہے ہیں کہ جب ہمارے ایک عمل کو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا ایسا شرف حاصل رہا ہے کہ ادھر ہم نے عمل کیا ہے اور ادھر پروردگار نے اس عمل کی تکمیل سے پہلے اس عمل کو قبول کیا ہے۔ بڑی تعداد ہے اہل اسلام کی جنہوں نے قربانی کی، بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی جنہوں نے قربانی کے مرحلے سے گزرنا گوارا کیا، اس لیے کہ ان کا خالق، ان کا مالک، ان کا رب، ان کا اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی پوزیشن اور گنجائش کے مطابق اہل ایمان نے، اہل اسلام نے قربانیاں پیش کی۔ جس کے پاس جتنی گنجائش تھی، جتنا پیسہ تھا، جتنا اثاثہ تھا، اس نے قرب الہی کے حصول اور وصول کے لیے، پروردگار عالم کی محبت کو پانے کے لیے اسی درجے مال کو قربان کیا۔ بہت سے حضرات نے بہت پہلے سے اپنے جانور کو پالا، اس کو چارہ کھلایا پلایا، ایک انس پیدا کیا، ایک لگاؤ پیدا کیا، اور بالآخر یہ کہ اللہ کے نام پر اس کو ذبح کر دیا۔ بہت سے حضرات کے یہاں یہ گنجائش نہیں تھی کہ وہ اس جانور کو اپنے پاس رکھتے، کھلاتے پلاتے اور اس کے ساتھ اس درجے کا انس پیدا کرتے جو ساتھ رہنے سے واقع ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ کیا کہ بروقت ایک مہنگی رقم صرف کر کے ایک جانور خریدا۔ وہ رقم اتنی مہنگی تھی کہ جاتے ہوئے دکھی اور ان کو لگا کہ انہوں نے کچھ خرچ کیا ہے، چنانچہ نتیجے میں انہوں نے قربانی کی۔ بہت سے اللہ کے بندے ایسے تھے کہ جن کے پاس گنجائش نہیں تھی، اتنا اثاثہ ہی نہیں تھا کہ وہ قربانی کرتے، لیکن ان کو یہ احساس تھا کہ غربت ہے تو کیا، ان کو یہ احساس تھا کہ کمزوری ہے تو کیا، مال کی تنگی ہے تو کیا ہم اللہ کی محبت میں اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ چنانچہ انہوں نے خود کو مقروض کیا اور اپنی اس تنگی کے عالم میں بھی اللہ کے نام پر قربانی کو ضروری سمجھا، اور قربانی ان پر واجب نہیں تھی، انہوں نے قربانی کی، اس قربانی کا وجوب اپنے اوپر نافذ کیا۔ بالآخر یہ کہ جس طرح سے انہوں نے کیا ادھار سدھار لے کر کے، بالآخر یہ کہ وہ قربانی سے گزرے۔ کہیں ان کو خیال مانے رہا کہ ہم مستقل کرتے چلے آئے ہیں، تو اب اگر نہیں کریں گے
تو ایک عمل کا تسلسل ٹوٹ جائے گا، جو ایک تسلسل ہے، کنٹینیو ہے، اور کہیے کہ پرانی ایک پرمپرا ہمارے گھر کی، کٹم کی، خاندان کی، قبیلے کی چلی آ رہی ہے. ہمارے بزرگ قربانی کرتے تھے اور وہ اس عمل سے گریزاں نہیں رہتے تھے، سو انہوں نے کیا. بہت سے اللہ کے بندے ایسے کہ ان کو یہ خیال رہا کہ ہم اللہ کے دربار میں کیا منہ دکھائیں گے، ہم اپنی دنیاوی ضرورتوں کے لیے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، پھر یہ خدا کا ایک حکم ہے، اس سے جان چرانے کی کیا معنی. بالآخر یہ کہ انہوں نے اللہ کی محبت میں جو ترانے گنگنائے تھے تکبیر تشریق کی شکل میں، اور پروردگار کی محبت ان کو یہاں کھینچ لائی کہ وہ مجبور ہوئے، اور ان کے سامنے قرآن پاک کی آیات تھیں جن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. سورہ حج کی آیت نمبر 36 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے تمہارے لیے قربانی کے اونٹ کو اللہ کی نشانیوں میں سے بنایا ہے، تمہارے لیے ان میں فائدے بھی رکھے ہیں، تمہارے لیے ان میں فائدے بھی رکھے ہیں. پھر ان پر اللہ کا نام کھڑا کر کے لو، پھر جب وہ کسی پہلو پر گر پڑے تو ان میں سے خود کھاؤ اور صبر سے بیٹھنے والے اور سائل کو بھی کھلاؤ. اللہ نے انہیں تمہارے لیے ایسا مسخر کر دیا ہے تاکہ تم ان پر شکر کرو، تاکہ تم اس پر شکر کرو. ارے بابا یہ شکر کی بات نہیں ہے آپ کے فریج بھرے پڑے، یہ شکر کی بات نہیں ہے کہ آپ نے رشتہ داریوں میں گوشت اسٹاک کرا دیا ہے، یہ شکر کی بات نہیں ہے کہ محرم کے اخیر تک کھایا جائے گا، گوشت مل رہا ہے. ذرا عام دنوں میں گوشت کھا کے بتاؤ، نانی یاد آ جاتی ہے. بھلا ہو ان قصائیوں کا دن بدن ریٹ بڑھائے جا رہے ہیں حضرت، پہلے 200 تھے، پھر 20، پھر 40، اب شاید 60 تک پہنچ گئے، 80 تک پہنچ گئے. وہ اصل میں اپنے ریٹ یاد رہتے ہیں نا، ہمارے ساتھ جو بیچارے رعایت کرتے ہیں وہ یاد رہتا ہے. تو بڑھتا جا رہا ہے. ایک آدمی کی چیخ نکل جائے غریب آدمی کی، اوپر سے حکومتیں اتنی مہربان ہیں کہ وہ ملک میں پھیلتی ہوئی مہنگائی کو قابو کرنے سے قاصر ہیں. تو اب 280 روپے کلو گوشت حضرت آسان کام نہیں ہے. بالآخر دائیں بائیں جھانک کے وہی مرغ پہ بیچارہ گزارا کرنا پڑتا ہے. اور مرغ پہ یاد آیا، ایک داماد اپنی سسرال میں مہمان ہوا تو ساس نے کہا داماد جی آپ کے لیے انڈے شریف بنا لیں. تو داماد بھی سیلم پور کا تھا، اس نے کہا نہیں اماں آپ ان کا حرامی سا باپ بنا لیجئے، چکر میں مت پڑیے، کہاں انڈوں کو بنائیں گی آپ، یا اس کی امی بنا لیجئے یا اس کے ابا کو ذبح کر لیجئے حضرت مرغ کو. باہر کیف یہ کہ یہ منفعت خدا نے آپ کے میرے لیے اس گوشت میں رکھی، یہ ممکن نہیں تھا. سابقہ کی طرح یہ کہہ دیا جاتا کہ تم اس گوشت کو، اس جانور کو ذبح کرو اور اس پورے جانور کو لا کر کے وہیں چھوڑ کر کے چلے جاؤ. آسمان سے آگ آتی، جلاتی، خاک کر کے چلی جاتی اور کچھ نہ ملتا. یہ منفعت تھی کہ نہیں تھی؟ اللہ نے اس کو ہمارے لیے حلال رکھا ہے. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن مجید میں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ. وہ آیت نمبر 36 تھی، یہ آیت نمبر 37 ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے اللہ کو نہ ان کا گوشت اور نہ ان کا خون پہنچتا ہے، البتہ تمہاری پرہیزگاری اس کے یہاں پہنچتی ہے. اسی طرح انہیں تمہارے تابع کر دیا تاکہ تم اللہ کی بزرگی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور نیکوں کو خوشخبری سنا دو. آگے فرما رہے ہیں پروردگار قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. سورہ انعام کی آیت نمبر
163 ہے 163. اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہہ دو کہ میرے رب نے مجھے ایک سیدھا راستہ بتلایا ہے، ایک صحیح دین ہے، ابراہیم کے طریقے پر جو یکسو تھا اور مشرکوں میں سے نہیں تھا. کہہ دو کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. قربانی کے عمل سے گزار کر مجھے اور آپ کو جو سبق دیا گیا ہے، جو روڈ میپ دیا گیا ہے، جو راہ دی گئی ہے، وہ یہ ہے. اس آیت میں ہے وہ سبق، ان صلاتی، میری نماز. کہیے آپ، ونسکی، میری قربانی، ومحیای، میرا جینا، ومماتی، میرا مرنا، للہ رب العالمین. یہ چاہتے ہیں اللہ اپنے بندوں سے. ہم نے تم کو قربانی کے عمل سے اس لیے نہیں گزارا کہ محض تم گوشت کھاؤ، قربانی کرو، کچے پکے جانور خدا کے نام پر، کچے پکے سے مراد چھوٹے بڑے جانور خدا کے نام پر ذبح کرو اور بس چھٹی ہو جائے گی. نہیں، بلکہ اس قربانی کے رنگ میں اپنے آپ کو ڈھال لو. جیسے جانور کو ذبح کیا ہے ویسے ٹٹولو، تلاش کرو، محاسبہ کرو. اپنی انا کو قربان کیا، تلاش کرو. اپنے کبر کو قربان کیا، تلاش کرو. اللہ کے بندو، اپنی نام و نمود کو، ریاکاری کو، شہوت، اپنی کہیے کہ شہوت پرستی کو، اور اسی کے ساتھ ساتھ شہرت طلبی کو، اس سب کو بھی قربان کیا. یہ قربانی کرنے کے بعد یہ سب کا سب کھڑا ہوا ہے، اور اگر یہ سب ہے تو پھر کچھ نہیں ہو سکا. اسی لیے آج کی گفتگو کا عنوان ہے بس قربانی کے بعد. آگے سوالیہ نشان ہے، کیا، کہاں کھڑے ہیں آپ؟ محاسبہ کیجئے. رمضان المبارک گزار کے آئے تھے، عید کے شکرانے پر 2 نفل پڑھے تھے، 2 رکعت واجب پڑھی تھیں، اور پھر آگے بڑھے تو عید کے بعد کا یہ وقفہ 2.5 مہینے کا ہے. پھر ایک عمل آپ کو دیا گیا ہے جس میں اس پچھلے عمل پر بھی توحید کے سبق کو تازہ کیا گیا تھا، اور اس سبق پر بھی توحید سکھلائی گئی ہے. اور بار بار کہا گیا ہے، ایک لمحے کے لیے یہ خیال نہیں آنا چاہیے تمہارا جینا، مرنا، کھانا، پینا، سونا، جاگنا، چلنا، پھرنا، اٹھنا، بیٹھنا، یہ سارا کا سارا نشست و برخاست، شب و روز کا گزرنا، یہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ہو سکتا ہے. کیسے تصور کر سکتے ہو؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ہم تمہاری جان و مال کو خرید چکے ہیں، تم اپنے نہیں ہو، ہمارے ہو، بک چکے ہو. ہمارے محمد کا کلمہ تم نے کیا پڑھا ہے؟ وہ کہا تھا اقبال نے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. ادھر آپ نے کہا ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اب آپ کو محاسبہ کرنا ہے قربانی کے بعد کہ کیا آپ کا جینا، آپ کا مرنا، آپ کی نمازیں، آپ کی قربانی، آپ کے روزے، آپ کی زکاتیں، آپ کا حج، لوگوں سے ملاقات، صبح شام بازار میں رہنا، معاشرے میں رہنا، اخلاقیات کے دروازوں سے گزرنا، معاملات کے پہلوؤں کی گتھیوں کو سلجھانا، اپنے چھوٹے بڑوں کے ساتھ رہنا. تمہارا تعلق باپ سے کیسا ہے، ماں سے کیسا ہے، چچے سے کیسا ہے، چچی سے کیسا ہے، خاندان کے لوگوں کے ساتھ کس طرز پر رہتے ہو، معاشرے کے افراد کے ساتھ کس طرز پر رہتے ہو، بڑوں کے ساتھ سلوک کیا ہے، چھوٹوں کے ساتھ رویے کیا ہے، معاشرے میں کن پہلوؤں سے گزر کے خود کو آگے بڑھا رہے ہو. اللہ کے بندو، اگر اللہ کے سوا کسی کے لیے ہے تو پھر تمہاری قربانی قربانی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عمل زندہ کیا گیا، جانور کے گلے پر چھری پھیر دی گئی، اس کو ذبح کر دیا گیا، لیکن اپنے نفس کو قربان نہیں کیا گیا. اس نفس پر چھری نہیں پھیری گئی، اپنی انا کو قربان نہیں کیا گیا، اپنی نخوت کو نہیں مٹایا گیا، اپنے اندر چھپے ہوئے کبر کو نہیں مٹایا گیا. وہی آمریت ہے، وہی آمریت ہے، اور وہی کبر کا لہجہ ہے. وہی دندناتے پھرتے ہو، وہی غریبوں کو حقیر سمجھ رہے ہو. اللہ کے بندو، اگر اس سب سے گزر رہے ہو تو پھر
کسی صورت قربانی نہیں ہو سکی ہے، پھر تو یہ ہے کہ آپ نے جانور ذبح کیا، کچھ بھنوا کھایا، کچھ ٹکیاں کھائیں، کچھ ذرا سا کباب بنائے اور کچھ چابے اور کچھ رانے، اور کھا پی کے مست و مدہوش ہو کر اور اپنی شکم سیری کرتے ہوئے نفس کی پوجا میں آپ لگے، جیسے نفس نے آپ سے کہا. جی ہاں، جب آپ گوشت تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، جب میں اور آپ گوشت کی تقسیم کے مرحلے سے گزر رہے ہوتے ہیں، گو کہ یہ اختیار ہے ایک بانٹنے والے کو، وہ جو چاہے رکھے، جو چاہے دے دے. لیکن میاں اس وقت آپ ہیں، غریب ہے، نفس ہے اور رب ہے، اور یہ چاروں محبتوں کے سلسلے یکجا ہوتے ہیں، یکساں ہوتے ہیں، یک بارگی میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے. آپ اپنی پسند کا گوشت گو کے رکھنے کا اختیار آپ کو ہے، لیکن جیسے آپ اس کو فریج میں لگاتے ہیں اور آپ اس کو اسٹاک کرتے ہیں، ویسے آپ کی محبت کے پیمانے کا پتہ چلتا ہے آپ کہاں کھڑے ہیں. وہ تھا نا لیلا، جو ہے لیلا، وہ بہت سارے مجنوؤں کی لیلا تھی، ایک کی لیلا نہیں تھی. وہ چونکہ لیلا تھی تو بہت سارے تھے. بڑے باپ کی بیٹی تھی، محبت کرنے والے بہت سارے تھے. ایک موقع پر لیلا نے اپنے ان سارے عاشقوں کا امتحان لینے کے لیے اپنی کنیز سے کہا کہ یہ اتنے سارے مکان کے سامنے بیٹھے ہوئے رقص کرتے ہیں، رقص سے بسمل کرتے ہیں، ذرا ان کا پتہ تو لگاؤ ان میں اصلی کون ہے. تو وہ لیلا نے ایک چھری اور ایک طباق لے کے بھیجا، اور وہ جتنے عاشق بیٹھے تھے، یہ سب گوگل والے عاشق تھے. آج کل گوگل کے عاشق گھومتے ہیں نا، حضرت کندھے بھاری بھاری رہتے ہیں، ایسا لگتا ہے محبت ہو گئی ہے. ہائے ہائے سبحان اللہ، محبت حضرت نہیں، میری محبت پاکیزہ ہے، میں نے خیال بھی نہیں ہے حضرت، میں چھونا تو بہت دور کی بات ہے، نظر بھر کے نہیں دیکھا. اتنا ہی بڑا حرامی ہے حضرت یہ، جتنا تکڑا جھوٹ بول رہا ہے. اسے موقع نہیں ملا ہے، جس دن ملے گا کچی کھا جائے گا. کیسے کہہ سکتے ہو یہ بات کہ صاحب پاکیزہ؟ حرام اور پاکیزگی اکٹھے نہیں ہو سکتے، حرام اور سکون اکٹھا نہیں ہو سکتا. جیسے ہر حلال کے ساتھ طہارت جڑی ہے، ویسے حرام کے ساتھ تو حرام ہی جڑا ہے، وہاں پاکیزگی کا تصور نہیں ہے. وہ لمبی چوڑی لائن تھی عاشقوں کی. تو لیلا کی کنیز آئی، اس نے کہا کہ لیلا نے یہ کہا ہے کہ آپ اپنے جسم کا گوشت کاٹ کے دیں. بس جتنے مجنو تھے گوگل والے سارے کہیں بھائی پاگل ہو گئی، بھائی بھاگو، پاگل ہو گئی بے وقوف، اس کے لیے اپنا جسم کاٹیں گے. وہ بیچارہ ایک تھا، وہ واقعتاً عاشق صادق تھا اس کا. اس نے کہا اچھا. اس نے کنیز سے کہا ایک کام کریں، واپس جائیں محل میں اور پوچھ کے آئیں جسم کے کس حصے کا گوشت لیلا کو مطلوب ہے. اے ہائے یہ ہے. اور اس کو خواجہ بلخ کے بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی قیامت میں مجنو کو انہوں نے خواب میں دیکھا، اور مجنو سے پوچھے کیا ہوا، کیا بنا؟ حضرت حسن کے زمانے کا ہے مجنو. آپ تو شاید فلمی تصور پر مجنو کو دیکھتے ہو، چونکہ عامتاً سماج نے فلم دیکھی ہے، تاریخ کے اوراق کو سماج نے پلٹ کر نہیں دیکھا. یہ قیس نام کا ایک بندہ تھا، اور حقیقتاً فی الواقع اس کو محبت ہوئی تھی، اور کمال محبت انسان کی دنیا میں اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو مجنو ہونے کا لقب عطا کیا تھا. یہ مجنو ہے، کمال تھا صاحب. اور فرماتے ہیں کہ بختیار کاکی کہتے ہیں کہ مجنو کو انہوں نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کیا بنا؟ کہا جی مغفرت تو ہو گئی، مغفرت ہو گئی. اتنے سارے اٹیٹے کرنے کے بعد بھی کہا جی ہاں مغفرت تو ہو گئی. پھر کہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی کہا مجنو ہم قیامت میں تم کو دلیل بنائیں گے اپنے ان جھوٹے محبت کرنے والوں پر جو ہماری محبت کا دم بھر کے ہمارے غیر کی پوجا میں لگتے ہیں. ہم ان سے کہیں گے لوگوں یہ انسان کی محبت میں اتنی آگے چلا گیا، تم نے تو باقی رہنے والی ذات سے محبت کی تھی اور تم اس میں خالص نہیں تھے.
تو وہ مجنو جو تھا وہ اپنے آپ میں بہت ساری پہیلیاں بزرگوں نے مجنو کے حالات سے بیان کی ہیں، بڑے سب قصے اور بڑے سب حالات اس کے نقل کیے گئے ہیں۔ بارکیف یہ کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، قربانی کر کے آئے ہیں تو اب یہ محل غور ہے، کیا صرف قربانی تک تھے ہم؟ نہیں، ہماری ذمہ داری فرض منصبی یہ ہے کہ ہماری نماز، قربانی، جینا مرنا یہ سب اللہ کے لیے ہو جانا چاہیے، اور قربانی کے اس عمل سے گزرنے کے بعد اب ہمارا شب و روز کا عمل یہ ہو کہ ہمارا ہر عمل ہمارے اللہ کے لیے ہو۔ توحید کے جس مرحلے سے، جس سبق سے اور ابراہیم علیہ السلام کی جن یادوں سے ہمیں گزارا گیا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان یادوں کے پیمانوں کو باقی رکھیں اور توحید سے عقیدت، محبت اور سچی وابستگی اختیار کریں۔ پروردگار کی محبت میں ہر دن ترقی ہو، ایک اللہ پر کامل یقین، پروردگار ہی کرتا ہے، اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ کے سوا کسی سے طاقت اللہ ہی کی ہے، اللہ کے سوا کسی کی۔ ہمارے حضرت سفیر اسلام علامہ عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ بس ہی اور بھی کا فرق ہے، ہی اور بھی کا فرق ہے۔ وہ ہزاروں خداؤں کو ماننے والے بھی یہی کہتے ہیں، نہیں وہ بھی ہے، وہ بھی ہے، اور اسلام کا شہسوار و شہزادہ بھی یہی کہے وہ بھی ہے۔ فرق کیا رہا؟ ارے بابا کیا فرق رہا؟ ایک پنڈت جی مورتی پوجتا ہے اور ایک مسلمان پنڈت جی مزار کے سامنے جھکتا ہے، فرق کیا رہا؟ چھ معنی، کہاں گئی توحید؟ ارے بڑے اندر چھپے ہیں حضرت، اندر چھپے، اندر گلیوں میں چھپے ہوئے ہیں، ایسے نکل کے آتے ہیں موقع پہ۔ میں تو ہر مہینے کلیئر جاتا ہوں۔ حضرت صبر تو کرو تھوڑا سا، آنکھیں تو بند ہونے دو، فرشتے ٹھکانے لگائیں گے تمہیں۔ یہ پوچھے گا اللہ کیوں جاتے تھے کلیئر؟ وہ صابر صاحب کے مزار پر چادر چڑھانے کی منت مانی تھی، اور کمبخت محمد کی امت کے افراد ننگے پھر رہے اور تو قبر پہ چادر چڑھانے میں لگا ہوا ہے۔ کل جب حضور کا سامنا ہوگا، اللہ کے پاک پیغمبر پوچھیں گے میری امت کے بھوکے ننگے لوگوں کو کپڑا پہنایا اور کھانا کھلایا ہوتا تو شاید آج تم یہاں نہ پہنچتے۔ اور پھر صابر صاحب کلیری رحمہ اللہ نے کہا، ارے جن کے مزارات پر جا کر توحید پر پٹا لگاتے ہو، جن کو بدنام کرتے ہو، کبھی ان بزرگوں کی زندگی اٹھا کے دیکھو، ایک دن نہیں ملے گا جب انہوں نے توحید سے ہٹ کے گزارا۔ بلا وجہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر یہاں کا لاکھوں انسان اسلام لے آیا، وہ بلا وجہ لایا ہوگا؟ بلا وجہ نہیں، کسی صورت نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں، ہمارا یقین ہے کہ اجمیری نے خالصتاً توحید پیش کیا ہوگا، تب اس کے نتائج ہوں گے۔ وہ باندھے پھر رہا، آج کل تو کڑے چلنے لگے، دھاگوں سے ترقی ہو گئی، اور کم بخت منحوس گلیوں میں پتہ نہیں کیسے کیسے پیر ہیں تمہارے یہاں سیلم پور میں، عجیب عجیب نسل کے پیر ہیں، ان کی لنگی الگ ہوگی اور کرتا الگ ہوگا۔ ڈھنگ کے پیروں کو امت پیر نہیں مانتی، سیدھا سادہ پیر ہو جو کرنے کے کام بتاوے اسے پیر نہیں مانتے لوگ۔ ایسا چمتکار دکھاؤ، چمتکار تو ڈھونگیوں کے پاس ہوتے ہیں، خالص لوگوں کے پاس چمتکار ہوتے ہیں۔ پتہ چلا پیر صاحب پہنچے ہوئے ہیں، بہت پہنچے ہوئے ہیں، حرامی پن میں پہنچے ہوئے ہیں پیر صاحب۔ مرد عورتوں کو اکٹھا بیعت کرتے ہیں، یہاں بہت ہے سیلم پور میں، عورتوں کا ہاتھ پکڑ کے بیعت کرتے۔ ایسے ہی بے غیرت مرد ہیں اور ایسی ہی بے غیرت عورتیں ہیں، کمبخت چلی جاتی ہیں اور پیر صاحب کے ہاتھ میں یوٹیوب پہ ویڈیو نکالو، پڑوسی ملک پاکستان میں ایسی تباہی ہے اس مسئلے میں جس کی انتہا نہیں۔ اندھی ہے دنیا، اندھی، یعنی لاکھوں کا ٹرن اوور کرنے والے، ادھر سے ادھر کرنے والے، اور پیر صاحب کے نام پہ اندھے۔ حضرت یہاں نماز نہیں پڑھتے، اور کہاں پڑھتے؟ حضرت حرم میں نماز پڑھتے۔ جس منحوس کو یہاں نماز کی توفیق نہ ہو، حرم میں پڑھے گا؟ اس کا باپ نہیں پڑھے گا۔ نہیں، حضرت ظاہر کی آنکھوں سے اوپر ہے۔ ایسی ذات تو محمد عربی کی تھی جو ظاہر باطن سب سے اوپر ہو سکتی تھی۔
پھر بھی اللہ نے کہا میرے پیغمبر بشری تقاضوں کی تکمیل کے ساتھ اپنے صحابہ کے درمیان رہیے تاکہ صحابہ کو کسی طرح کا عجیب محسوس نہ ہو کہ حضور کو فالو کریں تو کریں کیسے. فرشتے نہ بنا دیے گئے ہوتے نبی، لیکن پیر صاحب پر اندھا اعتماد. اس لیے سن لیجئے، ہم تو صاف کہتے ہیں پیر صاحب حضرت جی ہوں گے، لیکن پیر صاحب انسان بھی ہیں، اور پھر گل بھی یہی پیر صاحب کھلاتے ہیں. یہ جو مارکیٹ کے حرامی پیر ہوتے ہیں یہی گل کھلاتے ہیں. کسی کی بیٹی کا ہاتھ پکڑ لیا، کسی کے ساتھ بدکاری کر لی، کسی کی بچی کی عزت لے گئے. وہ پنڈتوں کے کیس نہیں کھلتے. وہ پنڈت اور یہ پیر سیم ہوتے ہیں، ایک نسل کے ہوتے ہیں. متبع سنت پیر ہو اور غیر محرم لڑکی ہو، بات کرے کیا مطلب ہے؟ اس کی اجازت تو کجا کے ہاتھ پکڑے، چہرہ دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. غیر محرم تو غیر محرم ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. قرآن نے کہا ہے فلا تخضعن بالقول، ایک عام عورت کو کہا گیا لہجے میں سختی پیدا کرو، نرمی سے بات نہیں کرنی. اور یہاں پیر صاحب سے چٹخارے لے کے بات ہو رہی ہیں. حضرت سے ہمارے گھریلو تعلق ہیں، بالکل ہمارے گھر کے فرد ہیں. گھبراؤ مت، جس دن اس حضرت کی تال بیٹھ گئی تو میں سب کو جو بھوٹان بنا کے چلا جائے، صاحب لے جائے. ایسے لوگوں پہ دنیا اعتماد کرتی ہے. یاد رکھیے پیر چننے کا، پیر دیکھنے کا پیمانہ اتباع سنت، بس یہ ایک پیمانہ ہے. اگر پیر میں اتباع سنت ہے، فرض نماز پڑھتا ہے مسجد میں جا کے کہ نہیں پڑھتا دیکھو، پردے کا اہتمام ہے کہ نہیں دیکھو، حلال کھاتا ہے کہ نہیں دیکھو. کہیں ایسا تو نہیں پیر ہے اور شریعت سے ہٹا ہوا ہے. ایسے تو علماء کی گنجائش نہیں ہے، پیر تو کجا. اس واسطے لوٹیں، محاسبہ کریں. ان صلاتی و نسکی، توحید کا سبق دیا گیا ہے. ایک اللہ کے نام پر جانور ذبح کر کے آئے ہو، لاکھوں روپیہ اس میں صرف کر کے آئے ہو، توحید میں بٹے کے کیا معنی؟ اولاد نہیں ہو رہی ہے حضرت، کوئی دم بتا دیتے، درود بتا دیتے، تعویذ بتا دیتے، یہاں تک سب ٹھیک ہے. قرآن کی کوئی آیت ہاں ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، زکریا علیہ السلام کی دعا ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہے. نہیں حضرت وہ فلاں مزار کی میں نے نظر مانی ہے، وہاں کہتے ہیں نظر مان لو ذرا. وہ میری چھوٹی ہمشیرہ ہے، اس کے یہاں بچہ نہیں ہے، دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ اس بچی کی گود آباد کر دے. تو وہ ہماری بہن کو کسی نے بتایا پڑوس میں آ کے تم بدایوں شریف چلی جاؤ، بدایوں والے ہوں گے یہاں، ان کے یہاں چھوٹی بڑی سرکار ہے بدایوں والوں کے، تم بدایوں شریف چلی جاؤ اور ایک چادر کی نظر مان لو اللہ تعالیٰ. ارے بابا عقل سے تو سوچو کیا کہہ رہے. اگر یہی سب ہوتا تو قرآن کی یہ آیت للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، سب بے معنی ہے، نکال پھینکیے. قرآن جھوٹا ہے پھر نعوذ باللہ. اور اگر یہ نہیں ہے اور حقیقتاً یہ نہیں ہے، ساری دنیا جھوٹی ہے، قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا. پھر پیر صاحب جھوٹے ہیں. پھر کون جھوٹا ہے؟ پھر پیر صاحب جھوٹے ہیں. پھر جہاں چادر چڑھائی جا رہی ہے انہوں نے تو کہا نہیں بیچاروں نے. اور حضرت یہ مارکیٹ کا لیٹسٹ کام ہے، جسے کوئی کام نہ مل رہا ہو. یہاں اگر مجمع میں کوئی حضرت ٹھلوا ہو جنہیں کر کے کھانے کی عادت نہ ہو، 2-4 انگوٹھیاں یہاں پہنو، 2-4 انگوٹھیاں یہاں پہنو، تسبیح ہاتھ میں لو. میرے سامنے کے ہیں کئی لوگ چوہان بانگر میں، 11-12 سال میں نے دیکھا. جب آیا تھا میں تو کنگلے تھے بالکل، میری ملاقاتیں ان سے. اب دیکھتا ہوں تو انگوٹھیاں اور تسبیح وسبیح لے کے گھوم رہے ہو. میں نے کہا خیر تو ہے، بس آپ کی دعاؤں کی برکت ہے، کم وقت دعا بھی ہماری، آپ کی دعاؤں کی برکت سے فلاں مزار پہ بیٹھ گیا، چھلا ہے ٹھرا. اور حیرت ہے اچھے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ان کا شکار ہوتے ہیں. الامان الحفیظ، قربانی کے مرحلے سے نکل کے آئے ہو، اپنی توحید کی حفاظت کرو. قربانی کے مرحلے سے نکل کے آئے ہو، اپنی اتباع رسالت کی حفاظت کرو. اس پر جم جاؤ، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. ساری کائنات کی سب سے بڑی طاقت کون ہے؟ ساری طاقتیں جہاں جا کر جس کی چوکھٹ پہ دم توڑ دیں وہ طاقت کون ہے؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. ہمارا جینا اور ہمارا مرنا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اللہ ہمیں توحید پر قائم فرمائے. قربانی کے بعد قربانی کے اسلوب پر اور قربانی کی
اصل پر، اس کی روح پر ہمیں قائم و دائم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔